ایبٹ آباد آپریشن کے بعد پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کے بارے میں اٹھنے والے سوالات بجا صحیح، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس واقعے کے بعد ان اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو مشکوک قرار دے دیا جائے۔ بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیاروں کا کہہ کر عراق پر امریکی حملہ، 9/11 واقعے میں امریکہ کے سب سے حساس ادارے پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ، لندن میں 7 جولائی کے دھماکے، بھارت میں پارلیمنٹ اور ممبئی حملے، یہ سب خفیہ اداروں کی ناکامی ہی تھی، مگر ان میں سے کسی کے بھی بعد اس ملک کے اداروں کو نااہل نہیں کہا گیا۔ مگر ایبٹ آباد واقعے کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو نااہل کہنا کسی سازش کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کی قوم اور خصوصاً نوجوان نسل عالمی پروپیگنڈا کا حصہ بننے کی بجائے اپنی فوج اور سیکورٹی اداروں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ آنیسٹلی یہ تو بالکل ایک فیک قسم کا آپریشن انہوں نے شو کرایا ہے، اور صرف اس لیے کرایا کہ یہ ہمیں ڈی مورائل کر سکیں، لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ بلکہ میرے تو جتنے بھی دوست ہیں جہاں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نے تو یہ فیل کیا ہمارا مورائل بلکہ اپ ہوا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایز اے قوم، ایز اے نیشن، جتنی ہم سٹرونگ نیشن ہے، جتنی ہماری سٹرونگ آرمی ہے، دیٹ از آن دا ریکارڈ، دیٹ از ٹاپ 5 آرمیز میں سے ہماری ایک آرمی ہے پاکستان کی۔ ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ دیٹ از کنسیڈرڈ ایز نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ہول ورلڈ۔ آپ ہماری ایئر فورس کی بات کریں، دیٹ از آلسو اگین آن دا ریکارڈ نمبر 1 ایئر فورس آف پاکستان۔ ٹرکی کو کبھی ضرورت پڑتی ہے یا کسی سعودی عربیہ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پائلٹ وہاں جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ایکشن کر کے آتے ہیں۔ پاکستان آرمی اور آئی ایس سی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم اس کو سیریسلی کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس کو بالکل بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین کنٹریبیوشن کی ہے، اور بینگ اے ینگ جنریشن، بینگ اے نیشن، دس از آور رائٹ کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم اپنی قوم کو ڈی مورلائز نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس جتنی بھی بین الاقوامی قومیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ جتنا بھی یہ فیلئر کا نام لے رہے ہیں، ان کے اپنے ملک میں اتنے فیلئر ہو چکے ہیں ان کے ایجنسی کے حوالے سے، وہ انڈیا ہو جائے، وہ امریکہ ہو جائے، تو ہماری فوج جو ہماری آئی ایس آئی کا کہیں پہ بھی کوئی فیلئر ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ جہاں تک رہ گئی آئی ایس آئی کے حوالے سے بات، ہماری آئی ایس آئی جتنی یہ ایجنسی اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں پاکستان کی، وہ دنیا کی ورلڈ رینکنگ میں ایجنسیز آتی ہیں ہماری، اور ان کا ایک نام ہے پڑا۔ آئی ایس آئی اور پاک فوج، ان کا مورل اگر یہ کہیں ڈاؤن ہو گیا ہے تو کسی حوالے سے بھی ان کا مورل ڈاؤن نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ایز اے نیشن، ینگ جنریشن، پاکستان کی پوری قوم، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنی ایسے ایجنسیز کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اگر آ کر دیکھ لیں، پھر ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ مختلف ذرائع کی خبروں میں فرق اور ایسی بہت سی باتوں نے خود اس واقعے کو مشکوک بنا دیا ہے۔ ماضی میں بھی اسامہ بن لادن کے مرنے کی خبریں کئی بار میڈیا پر آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ آپریشن میں اسامہ کی موت کا کوئی ثبوت سامنے نہ آنا، اسامہ کی بیماری، پاکستانی قوم پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کے بارے میں ہونے والے عالمی پروپیگنڈا کو سمجھتی ہے، اور یہ واقعہ کسی بھی صورت پاکستانی قوم کا مورال پست نہیں کر سکتا۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ طاہر محمود، ایئر ون نیوز، ملتان۔